رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا مفرد حروف بالترتیب، ٹھیک ہے۔ بالترتیب کا کیا مطلب تھا کہ سب حروف ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ سبق نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے اور سبق نمبر 3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس مفرد حروف بلا ترتیب، ٹھیک ہے۔ بلا ترتیب کا کیا مطلب ہے کہ آگے پیچھے حروف تہجی کے لفظ لکھے گئے ہیں۔ اس سبق کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا اس میں آپ کو ہر حروف کو ادا کرنے کا تھوڑا بہت طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، کس میں سیٹی آئے گی، کون سے حروف ہم نرمی سے پڑھیں گے، کون سا حروف ٹھنڈی سانس میں پڑھیں گے، گلے سے خراش کیسے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ جنہوں نے پہلا سبق نہیں دیکھا کائنڈلی ہماری پلے لسٹ میں فرسٹ لیسن ہے، اس کو ضرور پریپیئر کیجئے، سمجھے، تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو نیکسٹ سبق سیکھنے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اگلے سبق کو سیکھنے میں۔ جی تو اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، ظ، سین، فا، با، میم، واو، الف، یا، با، جیم، خا، ذال، ظ، ضاد، ظا، غین، فا، نون، تا، قاف، یا، ثا، شین، حا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، الف، یا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کا سبق میں نے پڑھا ہے اس میں جو حروف ادا کر رہی تھی اس کی ادائیگی تھوڑی سی چینج تھی۔ آپ نوٹ کیجئے کہ کچھ حروف میں نے نرمی سے پڑھے ہیں، کچھ میں سیٹی ادا کی ہے، کچھ کو سختی سے پڑھا ہے۔ تو بس بیسکلی اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حروف کی ادائیگی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اور لیسن گروپ میں اپنا سبق سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 3، حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو اپنے الفاظ میں یہ چیز بتاتی ہوں
اس سبق میں آپ کو ایک لائن میں بلیک ورڈز نظر آ رہے ہیں اور ایک میں پنک، ٹھیک ہے؟ تو جو اوپر حروف لکھے ہیں نا، الف با تا ثا، یہ مکمل پورا حروف ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پورا لفظ لکھا ہوا ہے جس کو ہم حروف تہجی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اس کے نیچے پنک کلر میں لکھا ہے، دیکھیں اس میں با کی 2 طرح کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، پھر تا میں بھی دیکھیں ایک ہاف تا بنی ہوئی ہے، پھر ایک اس کو جوڑ کے تا بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حروف انہوں نے آدھی شکلوں میں لکھے ہیں، جو پنک والے ہیں نا، یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں اعراب کے ساتھ کے لفظ آتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں ایک ایک لفظ کر کے تو نہیں لکھا ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ترتیب کے ساتھ نازل کیا اور اس میں ہر حروف کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا، لکھا گیا، بلکہ ہر ایک حروف کو مکمل خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کو جب جوڑ کے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک تو ہمیں اس کا ثواب ایک ایک لفظ کا ملتا ہے، جیسے کہ الف لام میم 3 حروف ہیں لیکن ہمیں ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیں جب یہ پنک والے جو لفظ لکھے ہیں، اس طرح ہمیں قرآن پاک میں ملا کے جو لفظ بنتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الرحمن، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہاں پہ الف لام ہا میم دال الگ الگ لکھا جاتا تو یہ بہت زیادہ جگہ ہو جانی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ شارٹ کٹ کر کے ورڈ کو ملا کے لفظوں کو جوڑ کے ایک خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلے، اس لفظوں کی پہچان ہو جائے کہ ہم قرآن پاک میں جب روانی کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں لفظوں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو کہ یہ لفظ کس طرح ادا ہوگا، یہ لفظ لکھا ہوا کس طرح، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ چیز اس سبق میں بیسکلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں الف با تا ثا الگ الگ شکل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سین، پورا سین نہیں آتا، ہاف سین آتا ہے، شین بھی ہاف آتا ہے، صاد بھی ہاف، داد بھی ہاف، تو پورا آ جاتا ہے، زوا پورا آ جاتا ہے۔ آئین دیکھیں ہمارے پاس جب لفظ ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آئین ہمارے پاس اس طرح کا آتا ہے، لیکن جب ہم لوگ کسی ایک دو لفظ کے ساتھ ملا کے جب پڑھتے ہیں تو آئین ہمارے پاس اس شکل کا آتا ہے۔ تو ہم نے بس یہ شکلیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق آپ کا بہت آسان سا تھا، بس سمجھنے والا تھا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں ایک نئے دن کے ساتھ، ایک اچھے اور نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔